بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام معزز اور مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب نبی کے حوالے سے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طرز زندگی موجود ہے۔ تو آج اس بابرکت مجلس میں ذکر رسول ہی کرنا مقصود ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنے لیے بہترین طرز زندگی کی راہیں تلاش کر سکیں، یہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے۔ اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ یکم مارچ 571 عیسوی ہے، اور ارض مقدس مکے میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، اور وہ اندوناک حادثہ یہ ہے کہ یہ خبر ملی ہے کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ ایک عظیم فوج لے کر، جس میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی موجود ہیں، ان کو لے کر اللہ کے محترم گھر کو ثم معاذ اللہ ڈھانے کے ارادے سے پہنچ گیا ہے۔ یہ خبر شیخ مکہ حضرت عبد المطلب کو ملتی ہے۔ آپ ہی اس وقت قریش مکہ کے سردار ہیں، اور آپ ہی کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ جب یہ خبر سنتے ہیں کہ وہ ایک بڑی فوج اور لشکر کے ساتھ حاضر ہے، تو آپ کی بصیرت، آپ کا فہم، آپ کی عقل اور آپ کی فراست یہ بتا دیتی ہے کہ ان سے براہ راست مقابلہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ ابرہہ نے آپ کی چراگاہ سے 100 اونٹ بھی چوری کر لیے ہیں، اور شیخ مکہ یہ ارادہ فرماتے ہیں، اور آپ ابرہہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ابرہہ بھی خوفزدہ ہے، چونکہ وہ مکے اور خانہ کعبہ کی عظمت سے واقف ہے، اور اس کو بھی ایک خوف ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے، یا خود قریش مکہ کوئی بڑی مزاحمت نہ کر دیں۔ اور وہ بڑے تپاک سے عبد المطلب کا استقبال کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت بھی بڑی وجیح، بڑی باوقار، بڑی پر اعتماد ہے۔ آپ کے چہرے پر عقل و فراست کا اظہار ہوتا ہے، اور ابرہہ یہ دیکھ کر سخت رعب میں آ جاتا ہے،
اور پھر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ابرہہ کا خیال یہ ہے کہ عبد المطلب سردار مکہ یقیناً مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو، اور جس ارادے سے تم آئے ہو ہمارے جیتے جی وہ ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبد المطلب اس گفتگو کے بجائے آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ابرہہ، میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو چوری کر لیا ہے، اور یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، لہٰذا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ یہ سن کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب، میں تو تمہیں بڑا وجیح شکل پاتا تھا، میں تو تمہاری شخصیت کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا تھا، لیکن حیرت ہے کہ تم نے بات وہ نہیں کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہارے اس عبادت خانے کو ڈھانے آیا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تمہاری توقیر ہے، تمہارے لیے خوشحالی ہے، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے آشتی ہے، اور پورا عرب جس کی وجہ سے تمہاری تکریم اور عزت کرتا ہے، اور آج جب اس کی باری آئے گی تو تم اس کے لیے محافظ بن کر کھڑے ہوگے، لیکن تم نے اس کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کی، اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اور یہ جواب بھی بڑا فہم و فراست سے آراستہ جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں انہیں لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم ڈھانے آئے ہو، جس کا وہ گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ گویا کہ اس میں بھی ایک پیغام تھا کہ دیکھو، اتنا آسان نہیں ہے، اور تم جس غرور اور تکبر سے ہاتھیوں کی یہ فوج لے کر آ گئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس گھر کو ڈھا دو گے، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابرہہ، ہر عزت والا، ہر جاہ و جلال والا، ہر قوت والا اپنے گھر اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، لہٰذا جس کے گھر کو تم ڈھانے آئے ہو وہ بھی اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کو واپس کر دو، اور عبد المطلب واپس خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور تمام سرداران قریش کو جمع کیا، اور ان کے سامنے یہ گفتگو رکھی کہ میرے بھائیوں، آج ہمارے سر شرم سے جھکے جاتے ہیں کہ جس گھر نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں توقیر دی، جس نے ہمیں مکرم و معزز بنا دیا، جس نے ہمیں خوشحال بنا دیا، جس نے ہمیں امن و آشتی عطا کی، آج ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ ہم اس گھر کی حفاظت کر سکیں اور ابرہے کے حملے سے اس کو بچا سکیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سب پہاڑ پر چل کر پناہ لیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خوب اچھی طرح حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو، چلنے سے پہلے اپنے رب سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، طواف کعبہ کر لو، اور معافی مانگ کر یہاں سے چلو۔ تمام قریش مکہ جمع ہو گئے، اور سب نے بڑے الہا و زاری سے دعائیں کیں اور معافی مانگی، اور لوگ کعبے کے پردے سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر کہتے تھے کہ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم تیری حفاظت نہیں کر پا رہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے اس گھر میں، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں الہان کی ایک کھیپ جما دی تھی،
بے شمار معبودان باطل تھے جن کی مورتیوں کو سجا دیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ان میں سے کوئی معبود بھی کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ، آج تیرے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، آج تو اپنی عزت کو دنیا کے سامنے قائم کر دے اور اس گھر کی حفاظت فرما لے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ صحن کعبہ میں حبل نامی جو بڑا بت تھا، اس کے اوپر انہوں نے پتھر پھینک مارے اور کہا کہ اے حبل، آج تو کچھ نہیں کر سکتا، کہ تیرے بس کی بھی بات نہیں ہے، اصل میں تو یہ جس کا گھر ہے اللہ کا، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس حال میں عبد المطلب اپنے تمام لوگوں کو لے کر پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لی، اور وہاں پہ بھی لہو زاری جاری تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر صبح کا وقت ہوا، اور ابرہہ نے اپنی فوجوں کو یہ سوچ کر کہ کوئی مزاحمت نہیں ہونی ہے، بڑے غرور اور تکبر سے کوچ کا حکم دیا، اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بڑھے گا، اور ثم معاذ اللہ اس کے وجود کو ختم کر دے گا۔ لیکن ابھی فوجوں کو کوچ کا حکم ہی دیا گیا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے پرندے جنہیں ابابیل کہتے تھے، وہ آسمانوں پر آ گئے ہیں، اور پورا آسمان ان سے ڈھک گیا ہے۔ اور ابھی وہ یہ منظر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ وہاں سے انہوں نے، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے سنگ باری شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کی پوری فوج اور ہاتھی سب کے سب ایسے پھس بن کر رہ گئے جیسے کھایا ہوا پھوسا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب قریش مکہ پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے، پھر کعبے کا طواف کیا، اور بڑا شکر بجا لائے۔ اور اس واقعے کے بعد تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک قریش مکہ نے شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لی، اور اس واقعے نے اور زیادہ پورے عرب میں کعبے کی عظمت، کعبے کی عزت، کعبے کا وقار بلند کر دیا۔ اور پوری گویا کہ اس واقعے سے ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، اس واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دنیا میں لانے سے پہلے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب کفر کے اندھیرے چھٹ چکے ہیں، اب ظلم باقی نہیں رہے گا، اب شیطان کی حکمرانی نہیں چلے گی، اب اللہ کا دین ہی غالب ہوگا، اور قیامت تک اسی دین کو سربلندی ہوگی، اور جو اس دین اور شعائر اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے ارادے سے آئے گا، اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی۔ یہ ہے ابتدائیہ۔ ہم ایک توقف کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس بابرکت محفل میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن